دوست سے کوئی برکرامی ہو جائے تو اس پہ جا کے چڑھ جانا اور دشمن سے منہ چھپا کے بھاگ جانا۔ امام کہتے ہیں امام کی نسل میں یہ تاریخ ہے، اور دیکھنے میں بھی یہ آتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی دوست سے کوئی مسئلہ بن گیا نا تو زمین اور آسمان ایک کر دیتا ہے انسان، دیکھ لوں گا، پھاڑ دوں گا، چیر دوں گا، مار دوں گا۔ ہے یہ سماج اور معاشرے کی باتیں ہیں، یہ سب بالکل قریب لا کے میں کرتا ہوں، میں دور نہیں لے جاتا، آپ کو اپنے قریب میں رکھتا ہوں، تو یہ ہوتا ہے۔ لیکن امام کہتے ہیں کہ یہ بزدلی ہے، اپنے پہ مت چڑھو، اپنے کو جو ہے کہیں کا چھوڑ دو، اگر اختلاف ہو بھی گیا تو ہو گیا، کوئی بات نہیں، لیکن اس پہ چڑھو مت۔ جو دشمن ہے اس کا تو کچھ کرو، دشمن کو کچھ نہیں کہنا، اس سے کوئی جو ہے معاملہ ہی نہیں ہے، اپنے پہ چڑھنا ہے۔ تو میں اسے بہادری نہیں سمجھتا، میں کیا امام بہادری نہیں سمجھتے۔ امام سے جب جبل کے بارے میں سوال ہو تو انہوں نے یہی کہا کہ جبلی یہ ہے کہ اپنے پہ چڑھ جانا اور دشمن کو پیٹ دکھا دینا۔ یہ اس طرح امام سے جو ہے کیا ہے وہ کافی چیزوں کے بارے میں جو ہے کیا ہے وہ سوالات ہوئے، اور امام جو ہے کیا ہے وہ جواب دیتے چلے گئے۔ تو امام حسن علیہ السلام کی جو ہے کیا ہے وہ حیات طیبہ، آپ کی ولادت جو ہے کہاں؟ مدینہ منورہ میں ہوئی، رمضان المبارک میں ہوئی۔ آپ کی شہادت کب ہوئی؟ 28 صفر اور 50 ہجری کو۔ اسباب شہادت کیا ہے؟ امام حسن علیہ السلام کے حیات طیبہ کا ایک جو اہم سب سے موضوع ہے جس کو جو ہے پڑھا جاتا ہے اور لوگ مشتاق ہوئے، صلح امام حسن۔ صلح امام حسن کے بارے میں بھی جو ہے بہت سے لوگوں کو جو ہے اشتباہات ہیں، اور بہت سے جو ہے کہتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے کہ امام حسن نے جو ہے کہ وہ صلح کر لی، الیاذ باللہ، یہ ڈر گئے نہیں، اور امام حسین نے جنگ کر لی۔ ان کے کردار میں فرق بھی بیان کرتے ہیں۔ نہیں، میں یہاں پر ایک جملہ کہتا ہوں، امام حسن نے صلح نہیں کی، امام حسن سے صلح کی گئی۔ امام حسین نے جنگ نہیں کی، امام حسین سے جنگ کی گئی۔ کیا ہے؟ امام حسن نے نہیں کی کہ میں صلح کر رہا ہوں، نہیں، امام حسن کے پاس صلح کے لیے جو ہے کہ معاویہ نے جو ہے وہ پیپر بھیجا تھا کہ آپ جو شرطیں لکھنا چاہیں وہ شرطیں جو ہے کہ وہ آپ لکھ دیجئے، اور خدا جانے آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں کہ امام حسن نے کیسی کیسی جو ہے کہ وہ شرطیں لکھی۔ ایک جملہ کہہ دوں شرط کے اعتبار سے، امام حسن نے جو سب سے پہلی شرط لکھی تھی امیر شام کو اور عثمانیہ کے جو ہے کہ اس صلح نامے میں یہ لکھی تھی کہ امیر شام حکومت تیرے حوالے ہے، لیکن تو اپنے دور حکومت میں سنت الہی اور سنت نبوی میں عمل کرے گا۔ عزیزوں، اگر اس جملے کی قدر و قیمت کو آپ کی پہچان جاتے تو شاید اتنی خاموشی سے کرتے ہوئے نہیں جاتے۔ امام نے اس پہلی ہی شرط میں معاویہ کو بے نقاب کر دیا تھا کہ تو حاکم کو بنا بیٹھا ہے، نہ تو سنت الہی پہ عمل کرتا ہے نہ سنت رسول پہ عمل کرتا ہے۔ یہ پہلی شرط تھی امام جو ہے کیا ہے حسن نے جو یہ صلح میں جو ہے کیا وہ لکھی تھی، اور یہ بات جو ہے کیا ہے پورے جو ہے معاشرے میں واضح ہو گئی تھی کہ اس نے نہ سنت الہی پہ عمل کیا اور نہ ہی جو ہے سنت۔ ایک انہوں نے امام نے شرط کیا لکھی تھی؟ دوسری شرط یہ لکھی تھی کہ آج سے ممبروں سے میرے باپ کو برا نہیں کہا جائے گا، میرے باپ علی کو ممبروں سے لعن و طعن نہیں کیا جائے گا۔ اس شرط نے پھر بے نقاب کر دیا، یعنی اس کا مطلب یہ کہ معاویہ کے دور میں علی کو ممبروں سے برا کہا جا رہا تھا، علی کو ممبروں سے برا کہا جا رہا تھا، علی کو دشنام، علی کو گالیاں اور جو بھی الیاذ باللہ کہا جا سکتا تھا یہ کہا جا رہا تھا، حتیٰ کہ یہاں تک نوعیت تھی، یہ جملے کی حساسیت کو آپ سمجھیں، اتنی نوعیت خراب کر دی تھی شام کے اندر، اتنے حالات خراب تھے کہ جب مولا علی کے سر پر ضربت لگی ہے کوفے کے اندر تو شام کے لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ علی مسجد میں کر کیا رہے تھے۔ عزیزو، اس سے زیادہ اور کیا حالات ہوں گے اس اسلام کے، ان مسلمانوں کے اور کیا حالات ہوں گے۔ یعنی یہ کہہ رہا تھا جوان کے کہہ رہے تھے کہ علی مسجد میں کر کیا رہے تھے، کیا علی بھی نماز پڑھتے تھے؟ یہ تاریخی جو ہے وہ پردے ہیں جنہیں ہٹایا جائے، یہ تاریخ کے اندر ساری چیزیں محفوظ ہیں، یہ ساری شرائط تھی جو امام حسن نے اپنی صلح کے اندر جو ہے کیا ہے وہ لکھ دی۔ اور اس کے بعد جو ہے کیا ہے ایک جو ہے شرط یہ تھی، بس آخری بات ختم ہو رہی مسائل پڑھوں گا، ایک شرط یہ تھی کہ امیر شام اپنے بعد کسی کو اپنا ولی عہد نہیں بنائے گا۔ یہ اس صلح نامہ کی شرط ہے، جو امام حسن سے صلح کی تھی معاویہ نے، اس کی ایک شرط ہے کہ اپنے بعد کسی کو وہ اپنا ولی عہد
نہیں بنائے گا تو کیا بتائیے آپ، جب وہ 60 ہجری میں واصل جہنم ہوا اس کے بعد جو ہے کیا ہے وہ اس شرط پہ قائم رہا نہیں، اس نے یزید کو خلیفہ بنا دیا۔ تو امام حسن سے کی گئی صلح کا کہاں پاس رکھا گیا؟ کوئی اسی لیے شرط کو جو ہے کیا وہ نہیں مانا گیا۔ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں امام نے صلح نہیں، امام سے صلح کی گئی۔ امام حسن حسین نے جنگ نہیں کی، امام حسین سے جنگ کی گئی، امام نے جنگ نہیں کی ہے، اس لیے کہ رسول نے کیا کہا کہ یہ دونوں میرے بیٹے امام ہیں، قامہ و قادہ، کھڑے ہیں تب بھی امام ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی امام ہیں، جیسا جس امام سے کیا گیا ویسا امام نے کیا۔ اور دشمنی امام حسن کی کہاں تک آئی، کہاں تک آئی کہ امام حسن کو زہر دلا دیا گیا، کس کے ذریعے سے؟ امام حسن کی زوجہ کے ذریعے سے، جودہ ابن اشس کے ذریعے سے امام کو زہر دلایا گیا۔ عزیزو جناب فاطمہ زہرا کی مصیبت آج دو طرح کی مصیبت ہے شہزادی فاطمہ زہرا، دو شخصیتوں کا پرسہ شہزادی کو دینا ہے، ایک ان کے باپ کا پرسہ، ایک ان کے بیٹے کا پرسہ۔ بابا کی بھی شہادت ہے، رسول اکرم ہے، آخری وقت ہے، رسول اکرم کا سر مبارک سر اقدس مولا کائنات کی آغوش میں ہے، امام ان سے وصیتیں کر رہے ہیں، رسول اکرم جناب فاطمہ زہرا بھی تشریف فرما ہیں اور شہزادی فاطمہ بے چین ہیں، کبھی مولا کائنات سے وصیتیں کرتے ہیں رسول اکرم، کبھی رسول اکرم جناب فاطمہ زہرا کو اپنی آغوش میں لیتے ہیں اور کبھی منہ کے بوسے دیتے ہیں، کبھی پیشانی کو چومتے ہیں، اس لیے کہ ایک ہی تو بیٹی ہے رسول اکرم کی اور جن سے رسول اکرم بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اب رسول کا وقت آخر آ گیا، ایک مرتبہ جناب فاطمہ زہرا نے دروازے پر کسی کے دق الباب کی آواز کو سنا، کنڈی کے کھٹکھٹانے کی آواز کو سنا۔ جناب فاطمہ زہرا نے کہا کہ دیکھو میرے بابا آرام فرما رہے ہیں، اگر تمہیں میرے بابا سے ملنا ہے تو بعد میں آنا۔ اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد کسی نے پھر دروازے پر دق الباب کیا، شہزادی نے یہی جملہ پھر کہا، جب تیسری مرتبہ کسی نے پھر دق الباب کیا تو رسول اکرم نے کہا اے بیٹا فاطمہ یہ تیرے دروازے کا شرف ہے کہ ملک الموت بھی تیرے گھر میں اجازت لے کر داخل ہونا چاہتا ہے۔ ارے اللہ لعنت کرے اس ظالموں پر جس نے جناب فاطمہ زہرا کے گھر کو آگ لگا دی، دروازے